والصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم المقام صدر مجلس حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حسن باروی صاحب اور لائق صد احترام علامہ ڈاکٹر ائمہ کرام معززین شہر اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعوت میں نے حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب کے حکم پر قبول کی تھی۔ ہمارے محترم مولانا محمد عابد نسیم صاحب، ان دونوں حضرات، ہم 6 تاریخ سے میں نکلا ہوا ہوں اور ہم مسلسل ایک مشن پر ہیں، اور ابھی جو فیصل آباد میں داخل ہوا اور جامعہ قادریہ رضویہ میں حاضری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی میں دعا کرتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے حالت سفر میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ علامہ عطاء المصطفیٰ نوری کو مزید توانائی، جذب و جنون، حوصلہ، استعداد، اہلیت اور توفیق عطا فرمائے، اور ان کے معاونین اور احباب اور دوست ہیں دینی کاموں میں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی مزید جذبہ خدمت دین عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے کاروبار میں، معاملات میں مزید اپنی جناب عالی سے برکات کا نزول فرمائے، تاکہ ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے دینی کاموں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ ابھی انہوں نے ہمارے اس مشن کے سلسلے میں
بہت ہمیں حوصلہ دلایا اور بڑی طمانینت قلب نصیب ہوئی، کیونکہ ہم تو صفر سے سفر کا آغاز کیا تھا، لیکن سفر کے دوران اتنی امید افزائی ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے۔ تو آپ نے ان کو محسن اہل سنت کہا، آج کل یہ ماشاء اللہ مربی اہل سنت ہیں، ہمدرد اہل سنت ہیں، اور جو کام انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں کیا ہے بہت ہی قابل تحسین ہے۔ پہلی بار ہے کہ ایک قومی اطلاع میں ہم موقع پر گئے تو اہل سنت کا وجود ہمیں نظر آیا، ادارتی شکل میں، کام کی شکل میں، ورنہ اس سے پہلے ہم بالکل گمنام اور لا تعلق رہتے تھے۔ ایسا تھا کہ جیسے ہمیں قومی اور ملی مسائل سے کوئی غرض نہیں سوائے قوالیوں اور نافرمانیوں کی محافل برپا کرنے کی بجائے ہمارے دین کو اور کوئی تقاضا، کوئی شعور ہمیں نہیں ہے۔ تو کم از کم ایسے لوگ نکلے۔ اور پھر علماء کا یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی ریچ میں جو وسائل ہیں، اس کی ساری نہریں جو ہیں اس کے ادارے کی طرف ہی بہتی رہیں۔ یہ بڑے اثار کی بات ہے کہ کوئی ان کو ملت، دین اور مسلک کی جانب متوجہ کر دے۔ تو انہوں نے اپنا ادارہ بہت عظیم الشان بنایا، مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جذبہ خدمت کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اور توفیق خیرات و حسنات میں میری دعا ہے کہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم نکلے اس لیے تھے کہ جو تباہی اس زلزلے کی شکل میں آئی ہے وہ اس نصف صدی کی سب سے بڑی تباہی ہے، اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے بھی اور اپنے سائز، ولیوم یا حجم کے اعتبار سے بھی، اور بد نصیبی سے اس کا نشانہ پاکستان اور اہل پاکستان بنے۔ اس تباہی کے پھیلاؤ کا عالم یہ ہے کہ اب تک بھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن تک رسائی نہیں ہو سکی، جس کو ان ایکسیسیبلٹی کہتے ہیں یا ان اپروچیبل لوگ کہتے ہیں، کہ ان تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل سکا کہ ان تک پہنچائی جائے۔ ان کا مکان گرا یا نہیں گرا، وہاں کوئی زخمی ہوا یا نہیں ہوا، یہ المیہ بھی ثانوی ہو گیا۔ پہلا مسئلہ ترجیح یہ ہو گیا کہ جو زندہ ہیں تو ان تک کیسے حیات کے اسباب کو اور خوراک اور ضروریات کو اور شیلٹر کو پہنچایا جائے، تاکہ جو زندہ ہیں ان کی زندگی کی حفاظت ہو سکے۔ تو اتنا بڑا یہ المیہ ہے جو ہم دیکھ کر آئے ہیں، اور رات کو ہم تقریباً 1 بجے آخری بالا کوٹ کا منظر دیکھا اور راول پنڈی پہنچے۔ یہ المیہ ہمارے وطن پر گزرا، اس کے نتیجے میں بہت سے چیزیں، تجربات، مثبت منفی پہلو، یہ ہماری قوم کی جذبہ، ہماری حکومت کی نااہلی اور ہمارے اداروں کی نااہلی، یہ سب چیزیں ایکسپوز ہوئیں، یہ سب چیزیں کھل کر سامنے آئیں۔ من حیث القوم ہمارے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ 2 دن تک ہمارے بڑے جو تھے وہ مارگلہ ٹاور پر فوٹو کھنچواتے رہے اور تصویریں بنواتے رہے،
اور اگر یہ میڈیا کی اپروچ کا دور نہ ہوتا تو اس تباہی کی حدود کا ہمیں بہت دیر تک دنیا کو پتہ بھی نہ چل پاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری نااہلی کا عالم یہ کہ اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے وسائل خود مارگلا سے انسانوں کو بچا کر نہ نکالا جا سکا۔ وہ جو چند افراد نکالے گئے تو باہر کی ٹیموں نے آ کر نکالے، جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جن کے پاس آلات تھے، جن کے پاس ایکسپرٹیز یا مہارت تھی، اور وہ گویا ہمیں دکھانے کے لیے آئے کہ تم نعرے تو بہت لگاتے ہو اور نعروں کے ذریعے دنیا کو فنا کرنا چاہتے ہو، تم کتنے بے بس اور تم کتنے ناکارہ اور نااہل ہو، تم کہاں پر کھڑے ہو، تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر ہماری قوم میں ملی حمیت ہو، ملی حیا ہو، ملی غیرت ہو تو ہمیں جاگنا چاہیے اور سوچنا چاہیے پوری قیادت کو جو ملک پر اس وقت فائز ہے، اور دوسری قیادت ہم سب۔ میں نے رات منسٹر سے کہا بٹاگرام میں فرنٹیئر گورنمنٹ کے کہ مظفر آباد کا تو ہیڈ کوارٹر پیراڈائز ہو گیا تو حکومت ہی مفلوج ہو گئی، لیکن سرحد کی حکومت تو مفلوج نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بالا کوٹ اور بٹاگرام متاثر ہوئے تھے، پشاور کو متاثر نہیں ہوا تھا۔ تو آپ کا تو کئی دنوں تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آیا سرحد کی کوئی حکومت ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ میڈیا نے مجبور کیا ان کو، انہوں نے ڈیتھ ٹول یا اموات کی تعداد کی گنتی بھی سینکڑوں سے شروع کی ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اب تک ان کے پاس کوئی قطعی اور یقینی تعداد نہیں ہے، اور کوئی قطعی اور یقینی معلومات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اگر یہ پہلے مرحلے پر اس عالمیے کو دنیا پر کھول کے بیان کر دیتے تو دنیا زیادہ شدت سے اور فوراً متوجہ ہوتی۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے، لیکن ہم جس لیے گئے وہ یہ کہ عام متاثرین کی بحالی کے لیے جو کام ہو رہا ہے، ایک پہلا درجہ ریسکیو یا ان کو بچانے کا، دوسرا ریہیبلیٹیشن یا ان کو بحال کرنے کا۔ ابھی بحالی کا مرحلہ تو نہیں ہے، ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ نہیں ہے، ابھی تو ریسکیو کا مرحلہ چل رہا ہے۔ ابھی ملبہ بھی وہیں پڑا ہوا ہے، اس ملبے کو بھی ابھی صاف نہیں کیا جا سکا۔ اور یہ ہمارے دوست ساتھ ہیں، جب ہم باغ سے آ رہے تھے تو نیٹو کے پرچم تلے امریکن فوج کی گاڑیاں، وہ کرینے اور ٹینکر اور بڑے بڑے انسٹرومنٹ جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ واپس جانے کے لیے آئے ہیں یا رہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب اتنی نالائق قوم ہو تو وہاں سے کون جانا چاہے گا؟ تو اس لیے یہ بہت سی جہتیں ہیں اس کی جو قوم کے لیے اور ملت کے لیے اور قوم کے جو اہل فکر و نظر ہیں ان کی سوچ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ قوم نے ٹوٹ کر تعاون کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امدادی جو سامان گیا بے تحاشا گیا ہے، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اوور لیپنگ ہو گئی۔ مثلا آپ نے بہت ساری جگہ کو کور کرنا تھا، لیکن ہر ایک آیا تو پہلے نے ایک طے جمائی، دوسرے نے اسی پر جما دی، تیسرے نے اسی پر جما دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو جگہیں بالکل خالی تھیں وہ خالی رہ گئی۔ اوور لیپنگ اس لیے ہو گئی کہ کوئی مینجمنٹ نہیں تھی، اوور لیپنگ اس لیے ہو گئی کہ کسی منظم حکومت کا وجود نہیں تھا، ان کی کوئی استعداد ثابت نہیں، ان کی کوئی اہلیت سامنے نہیں آئی۔ ورنہ اگر وہ صرف مینجمنٹ کر دیتے اور یہ امداد یہ ایجنسیز کے ذریعے ہوتی تھی، یہ این جی اوز کے ذریعے، اداروں کے ذریعے، تو شاید سب تک پہنچ جاتے۔ دوسرا، ہمارے ہاں بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں کہ کوئی ٹرک لے کر گیا تو اس نے چاہا کہ میں خود ہی بانٹ دوں، وہ سڑک میں کھڑا ہو کے بانٹنے لگ گیا۔ اب عقل سے کوئی سوچے کہ جو سڑک پہ یا
आप C-130 से कंबल चीज़ें गिरा रहे हैं और हम तस्वीर में देख रहे हैं कि दौड़ रहे हैं। दौड़ तो वो रहे हैं ना जो सेहतमंद है। वो जो बूढ़ा है, वो जो बुढ़िया है, वो जिसकी कमर टूट गई है, वो जो बच्चे हैं, वो तो दौड़ कर नहीं ले सकते। तो पहला तो ये हुआ कि दौड़ कर उन्होंने लिया, फिर ये हो कि छीनना शुरू कर दिया। ट्रक लूटे गए क्योंकि हुकूमत का वजूद नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का वजूद नहीं था, नज़्म का वजूद नहीं था। इसलिए मैंने जो स्टडी की तो मुझे इस पर खुशी हुई कि इतने वसाइल आए, लेकिन इस पर मुझे अफसोस हुआ कि ये वसाइल इसको आज साइंटिफिकली बाकायदा तरतीब और नज़्म के साथ मुतासरीन तक न पहुँच सके। दूसरा, टीवी पर बार बार कहा गया कि एक कौमी जज्बा 65 में देखने को आया था और एक जज्बा अब देखने को आया। वह यूँ लगा कि पाकिस्तानी कौम ने अपने आप को दरियाफ्त कर लिया है। ये वजह था, लेकिन मैंने फिर कहा कि ये बार बार आप कह तो रहे हैं, इसकी मानवियत को आप समझते हैं कि फिर 65 के बाद 71 भी आया था। तो वही कौम जो 65 में यकजान थी, वही कौम के 65 में कोई आटा, कोई दाल, कोई चीनी, कोई माचिस की डिबिया न शार्ट हुई थी, न महंगी हुई थी। 71 में 1 लाख हमारे कैदी बन रहे थे, मुल्क टूट रहा था, लेकिन कौम बिल्कुल ना ताल्लुक। क्यों? कि जब कौम के एतमाद को मजरूह कर दिया जाए, एतबार को मजरूह कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद वो जान नहीं रहती। तो मैंने कहा कि ये जो सरमाया मिला है कौमी दरियाफ्त का, तो इसको बचाना भी जिम्मेदारी है क़यादत की, वरना कल अगर इससे बड़ा अलमी आ गया और इसमें बेएतबारी हुई तो फिर लोग इस तरह से टूट कर निकलेंगे। तो हर तरह से हमारा इम्तिहान है, हमारी अहलियत का, हमारी सलाहियत का, हमारी काबिलियत का, हमारी दयानत का, हमारे एतबार का, हमारे एतमाद का। मसलन हम चले हैं निकलने के लिए कि मदरसों और मस्जिदों का नाम कोई नहीं ले रहा, उनको बचाना है, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो हज़ारों मदरसों और मसाजिद का ऐलान कर चुके हैं, उनके खेमे ज़मीन पर लग चुके हैं। तो हम तो अगर पहले मदरसे और मस्जिद को न बचाया तो कुछ अरसे के बाद लगेगा कि भाई ये इलाका सुन्नियों को था ही नहीं और है ही नहीं। तो इसलिए इस वक्त हमारे तमाम लोगों को बुनियादी तवज्जो अब इस वक्त अपने दीन और मसलक के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ करनी थी। हमारी कौम ने नातखानों और कव्वालों को पालना तो सीखा है, लेकिन दीन के बुनियादी तकाज़ों की हिफाजत का शऊर इस कौम में पैदा नहीं हुआ। हमारे मसलक के लोगों को किसी ने सही तरबियत नहीं दी। जब आप लोग नारे लगाते हैं तो मेरे बस में हो तो इन नारों को आपके हलक से छीन लूँ और मैं कहूँ कि इनको ऊपर निकालने की बजाय अंदर उतारें, अपने वजूद में जज्ब करें, क्योंकि ये बेरूह नारे हैं, ये बेजान नारे हैं और इन नारों से हम में वो तवानाई पैदा नहीं होती है, इन नारों से वो ताकत हम में नहीं आती, इन नारों से वो वहदत हम में नहीं पैदा हो रही जो होनी चाहिए। बस ये नारे तो लोगों की जेबों तक रसाई के लिए है। ये नारे न ऊपर जा रहे हैं न हमारे अंदर उतर रहे हैं। ऊपर तो इखलास का नारा जाता है, ऊपर तो एक मजलूम की जो आह है, हुजूर में कि इत्तक़ू दावतल मजलूम फ़इन्नहु ला हिजाब बैनहु व बैन अल्लाह, वो फेफड़े फाड़ कर नहीं होता, लेकिन अंदर से निकलता है तो सीधा अल्लाह ताला की अर्श तक पहुंच जाता है, उसको हिला देता है, क्योंकि उसके अंदर एक ताकत और कुव्वत होती है स्ट्राइक करने की, दूसरी जगह तासीर करने की। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ये कौम, मेरे ये मसलक के लोग, अल्लाह करे कि ये बेदार हो जाएं, ये सीधे रास्ते की तरफ आ जाएं। मदारिस हमारे वीरान, इदारे हमारे वीरान, और उनकी इस वक्त हुकूमत का मरकज़ जो है वो मदारिस और मसाजिद। दूसरा, कोई शख्स अगर बलूचिस्तान में एक कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े तो उसको 25 करोड़ रुपए चाहिए इस दौर में अपने वोटर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, लेकिन जो JUI है उसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। उसकी मस्जिद और उसका मदरसा, उनका इलेक्शन ऑफिस है, इलेक्शन वर्कर हैं, वो चलकर न भी आए, उनका वर्क हो रहा है, काम कर रहा है, मिंबर बोल रहे हैं, मस्जिद के स्पीकर बोल रहे हैं, मीनार बोल रहे हैं,
اور کام ہو رہا ہے. ہم تو جو سرمایہ والے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں. ہم تو ہمارے پاس تو نہ سرمایہ ہے اور نہ اہلیت کا سرمایہ بھی ہم نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ، اللہ کرے کہ ان میں کوئی احساس زیاں پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں میں کوئی شعور پیدا ہو جائے. اللہ کرے کہ وہ لوگ جو ہمارے سجادوں کی امانتوں پر فائز ہیں وہ اس امانت کی پاسداری کریں اور ان نذرانوں کو ادھر موڑ دیں اداروں کے قیام کی طرف. ورنہ میں ان کو وارننگ دیتا ہوں اور میں ان کو متنبع کرتا ہوں کہ 25-50 سال کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اگر انہوں نے اس کی حفاظت نہ کی اور اگر انہوں نے اس کو نہ بچایا. جس رفتار سے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اور جو حالات ہمیں درپیش ہیں، میں مزید عمومی انداز میں بات نہیں کرتا کیونکہ اس جامعہ جو سید المدارس ہے اس کی تقریب ہے. تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی ضرورت کیوں ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اب کس کام کے ہیں، اور ہمیں اب اپنے وجود کا جواز بھی پیدا کرنا ہے. ہم نے اپنے وجود کی ضرورت کو ثابت بھی کرنا ہے. اگر ہم اپنے وجود کی ضرورت کو اس دور میں ثابت نہیں کریں گے تو ہم ناقص پرزہ معاشرے کا بن کر رہ جائیں گے جس کو لوگ اتار کر پھینک دیتے ہیں. تو مجھے یہ ڈاکٹر اسرار نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں آیا، اس نے کہا کہ جو ریلیجس سروس کلاس پیدا ہو گئی ہے، ریلیجس بیوروکریسی پیدا ہو گئی ہے، یہ مسائل کی جڑ اس کو ختم کرو. یہ امام، یہ مدرس، یہ مولوی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو بندہ کھڑا ہو جائے وہ نماز پڑھا لے. تو یہ جو سروس کلاس پیدا ہو گئی ہے مذہبی، یہ خرابی کی ذمہ دار ہے. میں نے اس سے کہا کہ اسرار صاحب، اگر یہ ریلیجس کلاس کی ضرورت نہیں ہے تو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ تمہیں یہاں کس لیے بلایا گیا؟ اس کا پرنسپل جو ہے وہ خود اپنا بیان کر دیتا، دین کی ترجمانی کر دیتا. تمہیں کیوں بلایا گیا ہے؟ تم تنظیمیں کیوں قائم کر رہے ہو اگر اس کی ریلیجس سروس کی اور اس کلاس کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن انہوں کا اشارہ ہماری طرف ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم فٹ پرزے ہیں اور اب یہ لوگ انفٹ پرزے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی ضرورت ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنا کارخانہ، اپنی تجارت، اپنی زراعت، اپنی صنعت، حکومت کا نظام، عدالت کا نظام، معیشت کا نظام، صحت کا نظام، یہاں تک کہ جوتے گانٹنے کا نظام، یہاں تک کہ حجامت کرنے کا نظام، یہ سارے شعبے، کپڑے سینے کا نظام، یہ زندگی کے سارے شعبے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ ان سارے شعبہ حیات کو جو بنیادی انسانی ضرورت ہیں ان کو چھوڑ کر، ان کو تج کر نکل کھڑے ہوں دین کو حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ یہ شعبے بھی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہیں. ان شعبوں نے قائم رہنا ہے، ان شعبوں کو قائم رہنا چاہیے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایک اور شعبے کی ضرورت کو ان سب کو مل کر پوری کرنی چاہیے. فرماتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ. تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر قوم میں سے، ہر علاقے میں سے، ہر شہر میں سے، ہر محلے میں سے، ہر بستی میں سے، ہر قریے میں سے چند افراد نکل کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں نکل کھڑے ہوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں فقاہت حاصل کریں، تاکہ دین میں مہارت تامہ حاصل کریں، تاکہ دین میں ایکسپرٹیز حاصل کریں، تاکہ دین میں پورا ملکہ حاصل کریں. تو میں نے کہا ڈاکٹر اسد تو کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، تو میرا رب کہتا ہے اس کی تو ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کی تو شدید ضرورت ہے. تو فرمایا کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب وہ دین میں مہارت حاصل کرنے کے بعد، فقیہ بننے کے بعد
عالم بننے کے بعد واپس اپنے قبیلے علاقے قوم میں جائیں تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی کی جانب جانے سے بچ جائیں۔ ان کو بچانا ہے جہنم میں جانے سے، ان کو بچانا ہے ہلاکت میں جانے سے، بچایا نہیں جا رہا۔ ہم یہاں سے وہاں تک گئے تو ایک درد جو میں نے محسوس کیا کہ یہ جہد تو صحیح ہے کہ پوری قوم مدد کرنے کے لیے ٹوٹ پڑی، لیکن پوری قوم استغفار کرنے کے لیے نہیں ٹوٹ پڑی ہے۔ آپ مجھے سچ بتائیں کہ کیا آپ کی مسجدیں نمازیوں سے بھر گئی تھی؟ اور میں نے میڈیا والوں سے کہا کہ تم ریما اور ٹیما اور ان کو بٹھا کر کہتے ہو کہ مدد کرو، تو کیا اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنا مال دیں گے؟ اس کے چہرہ کو لذت نظر کے لیے تو دیکھیں گے، لیکن اپنی قوت ایمانی کے لیے نہیں۔ اس کے لیے تو عالم کی بات مانیں گے، کسی دیندار کی بات مانیں گے جو اللہ کی معرفت کرائے گا، اس کی بات مانیں گے کہ تم اللہ کے نام پر دو۔ لیکن معاشرہ تمہیں الگ کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اب کسی کام کے لیے اس طبقے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہم نے آپ کو ڈس ایسوشیٹ کر دیا، ہم نے آپ کو معاشرے کی ضرورتوں سے لا تعلق کر دیا۔ اس کا نتیجہ ان حالات کی صورت میں آ رہا ہے۔ اس لیے دین میں فقاہت حاصل کرنا، دین میں مہارت حاصل کرنا، دین میں اعتبار حاصل کرنا، دین میں ثقافت کے درجے پر پہنچ جانا، یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کے ہر شعبے کو لوگ اپنی پسند کے مطابق اختیار کریں گے، لیکن اپنے دین کے شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بندوں کو چن لے گا۔ تو فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لے گا، جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے راستے پر ڈھالنا اور ڈالنا چاہے گا، اس کو وہ دین کا فقیہ بنائے گا اور اس کو دین کی فقاہت کے راستے پر ڈال دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ، یہ اخیار لوگ ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ایک مخلصین کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے اور ایک مخلصین کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مخلص کے معنی کہ جس کے اندر اخلاص ہو، اور مخلص کے معنی کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر کے مزکا کر کے اپنی محبوبیت کے لیے چن لے، اللہ کے مختار بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ ان کو جن کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ان کو فقاہت فی الدین کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں جو اس راستے کو چنتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ اس راستے کی طرف آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس وقت یہ مشکل کام ہے۔ میں ایک حدیث پڑھا کرتا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ من احیا سنتی حینما امیتت فلہ اجر 100 شہید، کہ جب میری کوئی سنت مٹ رہی ہوگی، جب میری کوئی سنت پامال ہو رہی ہوگی، تو اس وقت جب کوئی مومن میری سنت کو زندہ کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو میرے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ، ایک فرض کا درجہ ہے، واجب کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے، شہید تو جان دے دیتا ہے، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس حدیث کی حکمت کیا ہے کہ ایک نوجوان متشرع میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ایک دن کے لیے میں نے شیو نہیں کی، اور ایک دن بھی بلوغت کے بعد میں نے نماز اللہ کے فضل سے قضا نہیں کی، مگر میرے نکاح کا پیغام گیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے مگر یہ داڑھی مڈا دے۔ میری ماں نے کہا کہ داڑھی مڈا دو، میری بہنوں نے کہا کہ داڑھی مڈا دو، میرے باپ نے کہا کہ داڑھی مڈا دو۔ ماں کا بھی حکم ہے اور باپ کا بھی حکم ہے اور سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو پھر حدیث کی حکمت میری سمجھ میں آئی کہ شہید تو ایک وقت میں اپنی جان کو دیتا ہے،
جو اللہ کے رسول کی سنت کو مشکل دور میں زندہ کرتا ہے اسے صبح سے لے کر شام تک 100 بار شہید ہونا پڑتا ہے، اور اسے 100 طعنے سننے پڑتے ہیں اور 100 طعنے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے پیارے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر چلنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ تم آگ کے کھولتے ہوئے تپتے ہوئے سرخ انگارے کو اپنی مٹھی میں بند کر لو۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ اس مشکل دور میں جو دین پر چلے گا تو اس انگارے کو جلتے ہوئے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے سے زیادہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو دین پر قائم رہے گا اسے 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 افراد کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے دین پر آنا اور دین پر قائم رہنا مشکل دور میں سب سے مشکل کام ہے۔ طعنے بھی سننے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سننی ہیں اور دین کی خاطر ان کو گوارا کرنا ہے۔ جیسے ہمارے دوست ہیں، لوگ کہتے ہیں جنتی طوطا، کوئی کیا کہہ رہے ہیں، پگڑی پر کتنے طعن سننے پڑتے ہیں۔ ہمارے دوست بھی کہتے ہیں، ہم مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو دین پر قائم رہنا، دین پر چلنا مشکل بات ہے، اور اس لیے اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اتنا شدت سے اتنا بیان کیا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ 1000 عابد اگر ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں اور اللہ کے ذکر و فکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہیں تو اللہ کا ایک فقیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان پر ان 1000 عابدوں سے بھاری ہے، کیونکہ اس شیطان کے مکر کا، اس کے دجل کا، اس کے فریب کا، اس کی تزویر کا، اس کے وساوس کا، ذہنوں میں پیدا کرنے والے اس کے خدشات کا جواب اس عابد کے پاس نہیں ہوگا، اس فقیہ کے پاس ہوگا، اس عالم کے پاس ہوگا۔ یہ انسانیت کو مطمئن کرے گا، یہ انسانیت کو مسکت جواب دے گا، یہ انسانیت کو دین پر استقامت میں مدد دے گا۔ ورنہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہم مومن اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، اور کفر ہم پر راج کر رہا ہے، کفر ہمیں کچل رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اس دور میں دین کے بارے میں اور دین کی حقانیت کے بارے میں۔ تو یہ عالم کا کام ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر علم کی ثقافت پیدا ہو جائے۔ وہ نوجوان جو یہاں آنا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے تو صحیح لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ محافل قرات میں واہ واہ کرنے کے لیے تو ضرور پڑھیں گے اور کہیں گے کہو سبحان اللہ، نذرانے ملیں گے، نوٹ نشاور ہوں گے، لیکن اوپر ہی اوپر رہے گا، اندر نہیں اترے گا، اندر اس کے اندر اپنے اندر نہیں اترے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج کل میں اپنے طلباء سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو اس طرف آئے ہیں، ہم جیسے بہت سے ایسے ہیں کہ ابھی دین ان کے اندر اترا نہیں، چنانچہ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے، مشکل ہے، یعنی مجبوری کے تحت ادھر آئیں گے اور مجبوری کے تحت امامت کو، خطابت کو، مدرسی کو اختیار کریں گے اور مجبوری سمجھ کر، حقارت سمجھ کر کریں گے اور ان لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ ہمارے ساتھ مولانا مفتی محمد عابد نسیم صاحب ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، لیکن ہم جدھر آئے تو لوگ اٹھتے ہیں تو پہچانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہماری صورت سے نہیں کرتے، ہمارا کردار بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن دین سے انہیں پیار ہے۔ وہ خود جیسے بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ
दीनदार का इकराम करते हैं, दीन से प्यार करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि आम तो छोड़िए, बड़ी बड़ी मॉडर्न बेगमात जो जिनका पूरा जिस्म पर लिबास भी ना हो, वो भी आकर कहेंगी कि जी हमने सुना, हमें पसंद आया, फलां है। तो चाहे वो दीन से बेअमल हो गए, लेकिन उनके अंदर किसी गोशे में अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह का खौफ फिर भी है, जो हम अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे मदारिस में तालीम के साथ साथ तरबियत ज़रूरी है, और तरबियत के लिए उस्ताद का रोल मॉडल होना ज़रूरी है। अगर उस्ताद जो है ख़ुद तरबियत का मेयार नहीं पेश करेगा अमलन, तो शागिर्द के अंदर नहीं पैदा होगा। मसलन बाप बेटे से कहे कि तुम नमाज़ पढ़ो बेटा पाबंदी से, और बेटा देखता है कि बाप नहीं पढ़ रहा, उसके लाशऊर में ये आएगा कि अगर नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात हो तो मेरे वालिद साहब खुद न पढ़ें, क्योंकि जो काम उनको अच्छे लगते हैं उनको तो दौड़ के करते हैं। तो इसलिए जो अपने आप को दीन के लिए पेश करे, उसके पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो अपनी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त न समझे, अपनी इज़्ज़त को दीन की इज़्ज़त समझे, अपने वक़ार को दीन का वक़ार समझे। आज जो बेदीन गाली देना चाहते हैं इस्लाम को, तो डायरेक्ट इस्लाम को गाली नहीं दे सकते। लोग उनकी गर्दन मोड़ के रख देंगे, वो मुल्ला को गाली देंगे, वो मौलवी को गाली देंगे, और इस आड़ में वो दीन के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत को निकालना चाहेंगे। इसलिए और ये अब की बात नहीं है, उलमा का मसला ये है कि लोग चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, हमारे हिस्से की नेकी भी मौलवी को करनी चाहिए। खुद सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन आपको मॉडल देखना चाहते हैं, आपको दीन का मेयार देखना चाहते हैं, आपको मुकम्मल दीन पर चलते रहता हुआ देखना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ अगर मुआशरा चाहता है तो उसका हक भी है। जब आपकी दुनिया उन्होंने अपने ज़िम्मे ले ली है, तो कम अज़ कम उसके दीन को, उनके दीन को तो आपको बचाना चाहिए। कौम को कुछ रिटर्न तो करना चाहिए, कौम को कुछ वापस तो करना चाहिए। इसलिए दीनदार की मामूली तक़सीर को मुआशरा माफ़ नहीं करता। बुखारी शरीफ में हदीस है, पिछली उम्मतों में हज़रत जुरैज थे, अल्लाह के वली थे, उन्होंने एक सोमिया या गिरजा बना रखा था बस्ती से बाहर, और वक्त अल्लाह की इबादत करते थे। तो एक वक्त माँ आई और उसने कहा कि बेटा जुरैज बात सुनो। अब वो नमाज में थे, तो उन्होंने दिल में सोचा कि या रब्बी उम्मी व सलाती, या अल्लाह अब करूँ तो क्या करूँ, इधर तेरी इबादत कर रहा हूँ, उधर माँ बुला रही है, माँ के बुलावे पर चला जाऊँ, ये इबादत को जारी रखूँ, लेकिन माँ नमाज तोड़ने की ज़रूरत न कर सके, नमाज पढ़ते गए। उसके बाद फिर भूल गए कि माँ ने बुलाया था। फिर कुछ वक्त गुजरा तो माँ फिर बुलाने आई, इत्तेफाक से फिर नमाज में थे, कहा कि या रब्बी उम्मी व सलाती, या अल्लाह नमाज छोड़ूँ कैसे करूँ। फिर वक्त गुजर गया तो मेहमान को गुस्सा आ गया, बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे बदकार औरतों के साथ मलामत करे। अब उनको तो भूल गया था कि माँ ने बुलाया था। कुछ वक्त के बाद एक बकरियां चराने वाली औरत थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। तो कौम ने कहा, और दूसरा ये कि उसने इन पर डोरे डाले थे कि अपने हुस्न के दाम में इनको फंसाएं, लेकिन वो तो वली थी, माइल ही नहीं हुए। तो उसने भी कहा कि मैं तुझसे इंतकाम लूँगी। अब जब बच्चा उसकी गोद में देखा बिन बाप के, तो कहा किसका है? तो कहा वो सूफी साहब जो वहाँ बड़े सूफी बने फिरते हैं उस गिरजे में, झोंपड़े में। अब लोग आए, उन्होंने पहले तो उनका गिरजा जो है ऐसी की तैसी कर दी, और उनको मार कर लहू नहान कर दिया, बेहोश हो गए। होश में आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदो, तुम मुझे मारे जा रहे हो, ये बताओ तो सही मेरा कसूर क्या है, किस जुर्म में मारा? उन्होंने कहा कि कसूर पूछते हो, ये बच्चा नज़र नहीं आ रहा औरत की गोद में? तो उनको याद आ गया कि इस औरत ने मुझे चैलेंज किया था और मेरी माँ ने गुस्से में बद्दुआ दे दी थी। तो वो वापस ये कहा कि मैं 2 रकअत नफल पढ़ लूँ, नफल पढ़े, अल्लाह से दुआ की, माँ से भी माफ़ी मांगी कि मुझसे कसूर हो गया था। फिर वो आए तो कौम से कहा कि ये बच्चा कौन है, ये मुझसे न पूछो, इस बच्चे से पूछो कि तू कौन है। तो उसने कहा कि मैं फलां चरवाहे का बेटा हूँ।
اور جن ماں کی گود میں جن بچوں نے کلام کیا ہے ان کی 2-3 کل واقعات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. ایک یہ جریج کا یہ بچہ تھا. اب ماں نے لوگوں نے پوچھا کہ تو بتا یہ کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ ہاں میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا, یہ متوجہ نہیں ہوئے, میں نے انتقام لیا, فلاں چرواہے سے میں نے تعلق قائم کیے, یہ بچہ ناجائز پیدا ہوا. اب انہوں نے کہا کہ بابا جی معاف کرو, غلطی ہو گئی, آپ کو سونے کا گرجا بنا کے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بابا سونے کا نہیں, بس وہی مٹی کا گروزہ بنا دو, بڑی مہربانی. لیکن بتانا یہ ہے کہ مولوی اگر غلطی منسوب بھی ہو جائے گی تو قوم جو ہے ایکشن پہلے کرے گی اور پوچھے گی بعد میں. تو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب تمہیں فاسق کوئی خبر سنائے تو ذرا تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ, کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی پر آ پڑو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. تو لوگ ہر دور میں علماء کو ایک ماڈل کے طور پر, طلباء کو ایک ماڈل کے طور پر, دین کے معیار کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے مدارس میں تربیت کا نظام اب درست ہونا چاہیے. اور میں اپنے سارے مدارس کے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس طرف پوری توجہ کریں اور سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کریں, اپنے آپ کو ماڈل اور معیار بنا کر اپنے طلباء کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ نمازوں پر استقامت. آپ بتائیے کہ اگر سال بھر بچہ آپ کے ہاں پڑھا, چھٹی پر گیا تو گھر اس نے نماز نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھا, تو اس کے ماں باپ کہیں گے یار یہ کیا سیکھنے گیا. اس سے دوسرے اچھے ہیں جو اپنے اسکول پڑھ رہے ہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے یہ دین کو ان کی گٹی میں ڈالنا ہے, ان کے اندر اتارنا ہے, ان کو تربیت دینی ہے, نماز پر استقامت اور دوام, اور خاص طور پر جو ظاہری مظاہر ہیں اسلام کے ان پر آپ نے پوری توجہ دینی ہے. ہمارے اور ان میں یہی فرق ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے متمول لوگ ادھر کھینچے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے مکاری کر کے تعویذ بھی شروع کر دی ہے, پھر مریدی بھی شروع کر دی ہے, اور خوابوں کی تعبیریں بھی شروع کر دی ہیں. ہر وہ کام جو لوگوں کو دام تدبیر میں پھانسنے کے لیے ضرورت ہو وہ سب انہوں نے اختیار کر دیے ہیں. ہم نے قوال اور ناطخواں پالنے شروع کر دی. تو اللہ کے لیے پلٹو اور واپس آؤ, اصل دین کی طرف ادارے قائم کرو. میرے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جدید تعلیم کی بات کرتے ہیں. ہاں ہماری ضرورت ہے جدید تعلیم. کیوں کہ عالم کا کام کیا ہے کہ دین کی بات کو اپنے مخاطب کی ذہن کے مطابق اس تک پہنچانا. اگر ہم آج کی اصطلاحات کو نہیں جانتے, ٹرمینالوجی کو نہیں جانتے, اس زبان کو نہیں جانتے جو لوگ بولتے ہیں, تب ہمارے سامنے بیٹھیں گے, وہ کسی موضوع پر تبصرے کریں گے, کوئی معاشی اصطلاح ہوگی, کوئی اصطلاح ہوگی, تو ہم کیا مطمئن کریں. تو یہ آپ یقین جانیے کہ میں نے طالب علم بن کر میں سیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, مجالس میں مذاکرات میں جاؤں تو تاکہ اس موضوع, اس کے متعلقات کا مجھے علم ہونا چاہیے, مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ چیز ہو جائے تو وہ کبھی عالم پر حاوی نہیں آ سکتا. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کبھی حاوی نہیں آئیں گے. اور علم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور, ایک طاقت پیدا کی ہے, مگر ایک ہے نفس علم اور ایک ہے انتقال علم. اگر مثلا ایک پشتو بول رہا ہے, اس کو اردو آتی ہی نہیں ہے, اور بہت بڑا عالم ہے, تو اپنا علم آپ کی طرف منتقل کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. عالم تو ہے. تو اس لیے کلم الناس علی قدر عقولہم, تو آپ کو یہ ساتھ اسکولنگ شروع کرنی ہے. جہاں اور مدارس کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں آپ, ایک مدرس جو ہے آپ اس کے ساتھ رکھیں تاکہ ہمارے طالب علم کو, اور ہمارے نصاب میں ثانویہ عامہ میں چونکہ جدید یہ مضامین انگریزی کے, ریاضی کے, سوشل اسٹڈیز کے, پاکستان اسٹڈیز کے, جنرل سائنس کے ہیں, اور ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. میں آپ سرچ کروں, یہ دین کی ضرورت ہے اس وقت. تو اس کے لیے شروع سے رکھیں تاکہ ہمارے طالب علم کو لکھنا آئے, ہمارے طالب علم کو
اپنے روزمرہ کی زبان صحیح طور پر آئے، صحیح انداز میں تقریر کرنا آئے، اپنی بات مخاطب تک پہنچانے کی صحیح اہلیت اس میں پیدا ہونی چاہیے. تو ہمارے اہل مدارس کو اس طرف بھی اب پوری توجہ دینی چاہیے. وجہ یہ ہو گئی ہے ہمارے یہاں کچھ عرصے سے کہ علماء جو اصل علماء ہیں ان کی تقریم ہمارے ہاں کم ہو گئی. ہمارے ہاں قوالوں کی، نعت خوانوں کی، ان کی تقریم شروع ہو گئی. ہمارے کراچی سے نعت خواں آتے ہیں تو فیصل آباد بڑی اچھی مارکیٹ ہے ان کے لیے. ایک مجلس میں وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سمیٹ کر جاتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں. اچھا، اب اس نعت کا اتنا ابتذال کر دیا کہ پہلے تو آپ دیکھتے تھے ٹی وی پر کہ ایک فلم ہیروئن جو ہے اس میں، فلم کی جو ہیروئن ہے وہ اس نے اگر ایک گانا پکچرائز کرایا ہے تو اس میں کوئی 10 لوکیشن تبدیل ہوئی ہے اور 10 سوٹ تبدیل ہوئے ہیں. ایک مصرع ایک سوٹ میں ہے اور ایک مصرع دوسرے سوٹ میں. اب وہ پتہ چلا کہ ہمارے نعت خوان نے بھی ایک نعت میں 10 سوٹ تبدیل کر دیے ہیں. ضرب برق سوٹ ہیں، کہیں وہ پانی میں کھڑا ہے، کہیں فلاں چیز کھڑا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ تقدیس نعت ہے؟ یہ احترام نعت ہے؟ لیکن اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ علماء اب حق بات بیان کرنے کی جرت بھی نہیں کر پا رہے مساجد سے، اپنے جلسوں میں. لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ بیان کرتا ہوں تاکہ علماء میں جرت پیدا ہو، علماء میں حوصلہ پیدا ہو، علماء ان کو اصل دین کی طرف لائیں تاکہ یہ دین کے چمنستان، یہ دین کے گلزار یہ آباد ہوں. فلاں صاحب کی محفل نعت کے لیے آپ اس محلے سے 1 لاکھ روپے چندہ کر سکتے ہیں، لیکن مدرسے کے لیے کرنا جائیں، کتاب آپ نے دین کی چھاپنے جائیں تو آپ کو کوئی نہیں دے رہا. لیکن ہمیں قوم کو کوسنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ جو تربیت 50 سال میں دی ہے اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اب کسی موڑ پر تو ہم رکیں گے نا، کسی موڑ پر پلٹ کر ہم اصل کی طرف آئیں گے. اور پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم آستانوں پہ گئے. ہمارے بڑے بڑے خطباء واعظین کیونکہ تقریر کے نظرانے سے ملتے ہیں، انہوں نے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں مقام ولایت بیان کیا، سب چیزیں بیان کی، فیوز بیان کیے، اشارے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. اور پھر صاحب کہا کہ حضرت صاحب جو ہیں یہ مظہر ان کمالات کا، حضرت صاحب داڑھی منڈے، حضرت صاحب مونچھوں والے، حضرت صاحب کا چہرہ مورا بھی نہیں ہے. یہ نہیں بتایا کہ یہ حضرت وہ نہیں ہے، وہ حضرت وہ لیٹے ہوئے ہیں مزار میں. ہاں، ان حضرت سے ہم کہتے ہیں کہ ان جیسے بن جاؤ، اس جیسی صورت اختیار کر لو. قاری بھائی ظفر قاسمی دیوبندی ہے، تو میں ایک جلسے میں گیا تو کہا جنہوں نے 25 عمرے کیے ہیں اور یہ شعر پڑھ کر وہ گیا تھا روضہ رسول میں. تو میں نے کہا کہ یہ 25 عمرے جو ہیں اللہ کے لیے، وہ لوگوں نے ٹکٹ دے دی ہے، یہ نہیں کہ اپنے پیسے سے کیے ہیں. یہ 25 عمرے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں کہ ان کو بھی کیش کرنے کے لیے کیا ہے. اور میں نے کہا یہ جب روضہ رسول کے اندر گیا تھا اس کے سامنے، تو پھر صاحب روضہ کو حیا نہیں آئی تھی کہ اپنا چہرہ بھی ان کے مطابق کر لیں. 60 سال کا ہوا جا رہا ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں اگ سکی اور آپ اس کو نوازتے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ ہے. آپ کی ہر چیز 2 نمبری ہو گئی ہے، عشق مصطفیٰ بھی 2 نمبری ہو گیا ہے. آپ اس کو واہ واہ کرتے ہوئے، نوازتے ہوئے نہیں سوچتے کہ یا اللہ اس کا تو چہرہ اس کی تکذیب کر رہا ہے. آپ کھڑے ہو کر پوچھیں کہ حضور جس عشق کی دعوے کر رہے ہو پہلے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ تو سجا لو. لیکن سنیوں کو عمل سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، عمل سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا. اس لیے سنیوں میں لاشعوری طور پر یہ ڈال دیا گیا کہ ایک بار محفل قوالی محفل نعت کرو، واہ واہ کرو، پیسے لٹاؤ اور اگلے سال تک بس فارغ ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، دین کا قرض سارا ادا ہو گیا ہے، اگلے سال ایک اور محفل کر دیں گے. اللہ کے لیے اصل دین کی طرف حضور نے فرمایا ہے کہ دین ان اللہ لا ينتظر العلم انتظاعا، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے، مگر ایسے نہیں اٹھائے گا کہ غبارہ علم کا بن جائے گا اور پھر آپ کو لگے گا کہ علم اٹھتا ہوا آسمان کی طرف جا رہا ہے.
اللہ ने फरमाया कि इल्म कैसे उठेगा, इन्नमा यंतज़ुल इल्म बिंतिज़ाइल उलमा, कि उलमाए हक़, उलमाए रब्बानियीन, कलमे हक़ कहने वाले एक एक करके उठते चले जाएंगे, उनके जानशीन नहीं पैदा होंगे, उनकी रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, एक वक्त आएगा कि उलमाए रब्बानियीन नहीं रहेंगे या उनकी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी। इत्तख़ज़न्नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना मजहबी पेशवा बनाएंगे, उनका अपना रहनुमा बनाएंगे। फसुइलू, फिर लोग उनके पास उनके हुजूर वाला ये मसला बताइए, फ़अफ़्तो बिग़ैर इल्मिन, लेकिन कुरान ने कहा कि अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, कि उसका जो पिंदार नफ्स है वो उसे मजबूर करेगा कि ये कहने की इजाज़त नहीं देगा कि मुझे ये मसला मालूम नहीं है, बस जो मुंह में आएगी बता देगा। चलो, पिंदार नफ्स, उज्ब नफ्स। इमाम मालिक से 40 सवाल पूछे गए, आपने 36 सवालों के जवाब में कहा कि ला अदरी, 4 सवालों के जवाब दिए। तो इमाम मालिक से कोई बड़ा है आज? इमाम दारुल हिजरा से कोई आज बड़ा है? तो उनके ला अदरी कहने से उनका मर्तबा बढ़ा है, उनका मर्तबा बढ़ा हुआ है। आज हम अकीदत से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि जिसको अपने जहल का पता ना हो उसको इल्म की कौन सी बात मालूम हो। फसुइलू, उससे पूछा जाएगा, फ़अफ़्तो बिग़ैर इल्मिन, जहालत पर मबनी फतवे देंगे और मसले बताएंगे। फ़दल्लू वअदल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। फिर ये इस वक्त से हम गुजर रहे हैं, इस दौर से हम गुजर रहे हैं कि हमारे यहाँ उलमा की पहचान नहीं रही, उलमा की तकरीम नहीं रही, उलमा के एज़ाज़ व वक़ार नहीं रहा। उनके यहाँ जाओ तो इल्म की तकरीम, आलिम की तकरीम, इदारे की तकरीम, लिटरेचर की ज़रूरत, वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। हमारे यहाँ ये चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें आप देख रहे हैं। उलमा के रब्बानियीन उठते चले जाएंगे और फिर जाहिल जो हैं वो रईस बन जाएंगे, मज़हब पर अथॉरिटी बन जाएंगे, मज़हब के रहनुमा बन जाएंगे। तो अपना बेड़ा भी गर्क करेंगे तो लोगों का बेड़ा भी गर्क करेंगे। तो इससे बचने के लिए इन मदारिस को आबाद करने की ज़रूरत है, इन मदारिस के मैयार को बुलंद करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि अब एक टैलेंट हंट होता है, मगरिब वाले कहते हैं कि ज़हानत को शिकार करो। ज़हानत जो है वो ऐसे नहीं मिलती, इतना बेतौकीर तोहफ़ा नहीं है वो। उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अनवैल्यूएबल या इनवैल्यूएबल, यानी वो आला कीमत का है, या यूँ कह लो कि वैसा कि इसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। तो वो उनको दुनिया का इल्म चाहिए। तो ये सारे जो अमरीकी पैदा होते हैं, ये बरतानवी, ये सारे के सारे साइंटिस्ट नहीं होते, बल्कि मैंने तो वहाँ गोरों को दरवाज़ा नॉक करके अखबार बेचते हुए, डाक तकसीम करते हुए देखा है। वो दुनिया भर से अहले इल्म को शिकार करके कीमत देकर ले आते हैं, अपने मुल्क में और तरक्की कर रहे हैं। और हम अपने इल्म को बेतौकीर और काबिल फ़रोख्त माल बना देते हैं। तो इल्म की तौकीर करो, हर इल्म की, दुनियावी इल्म की भी तौकीर करो, दीनी इल्म की भी तौकीर करो, उलमा की कदर व मंजिलत बढ़ाओ। जिस कौम का आलम ये हो जाए कि एक छक्का लगाने वाला हीरो बन जाए और आलिम की कोई तौकीर न हो, एक डिस्को गाना गाने वाला स्टार बन जाए, तो उस कौम में बर्बाद नहीं होना तो क्या होना है? क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि अस्हाबी कन नजूम, मेरे असहाब तुम्हारे स्टार्स हैं, ये तुम्हारी तकदीर के सितारे हैं, ये तुम्हारी हिदायत के सितारे हैं। फबे ये है मुक्तदू इहतदो तदू, कि जिसके पीछे चलोगे मंजिल हिदायत को पाओगे। हमने उन सितारों को जो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने हमें अता किए थे उनको छोड़ा और ये स्टार हमने पकड़ लिए और कौम का रिश्ता उन स्टार से तोड़ लिया। तो इन स्टार ने जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। ये इब्तिलाएँ, ये आजमाइशें जो हम पर आई क्यों आ रही हैं? इसलिए उलमा पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, उलमा पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हमें चाहिए कि हमें शहरों में इज्तिमाई यौम इस्तिग़फ़ार जो है मनाएं, लोगों को इस दीन की तरफ लाएं,
اور استغفار نہیں کہ گانے بجا دیں کیسٹ کے میری توبہ توبہ، وہ استغفار نہیں ہوتا، اس کی معنویت کو بتائیں، اس کے مفہوم کو بتائیں، ان مسجدوں کو دوبارہ آباد کریں، اس طرف لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے، دین کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ اور جن کی عشرت قدے یہاں آباد ہیں ہم لوگوں کے، ہم چاہے کراچی میں ہیں، لاہور میں، فیصل آباد میں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن نے کہا کہ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش کا پانی نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، وہ زمین میں زرخیز زمین میں جذب ہوا، اور جذب ہونے کے بعد زمین میں حیات رویدگی پیدا ہوئی اور سبزہ ہوگا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین نے پوری اپنی قوت رویدگی کو اپنے جوبن پر پہنچا دیا، وزینت، اور وہ مزین ہو گئی، آراستہ ہو گئی، لہلہاتے ہرے بھرے کھیت آپ کو نظر آنے لگے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور ان کے مالک نے سمجھا کہ اب یہ فصل ہماری مٹھی میں ہے، کل کاٹیں گے اور ہم لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا، اچانک رات یا دن کو کسی وقت ہمارا حکم نازل ہوتا ہے، وَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ہم اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، اب کوئی دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہاں تو کچھ تھا ہی۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم اپنی نشانیوں کو بار بار بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، ریپیٹڈلی بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو فکر والی ہو، جو نظر والی ہو، جو عبرت و اعتبار والی ہو، جو سبق حاصل کرنے والی ہو۔ بتاؤ ان کو کہ جاؤ تم دیکھو کھنڈرات، بالا کوٹ کے اور مظفر آباد کے اور باغ کے، ایسے ہی مضبوط مکانات تھے، چند سیکنڈ میں کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بھی نہیں رہا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ دو سورہ کہف میں غالباً ہے کہ کچھ لوگوں کی مثال ہے کہ ان کا بڑے قیمتی کھیت اور باغات ہیں، اور انہوں نے مشورہ کیا انہوں نے کہ ہم کل اپنے فصل کو کاٹیں گے، اور انہوں نے اقسموا باللہ ولا یستثنون، قسم کھائی کہ کل ہم فصل کاٹنے سمیٹنے جائیں گے، لیکن قرآن نے کہا کہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ کہہ دے تو قسم اسٹیبلش نہیں ہوتی، قسم شرعاً منعقد نہیں ہوتی۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی رات کو پچھلے پہر جائیں گے۔ کیوں جائیں گے پچھلے پہر؟ تاکہ جب ہم کھیت کاٹیں سمیٹیں تو کوئی منگتا نہ آ جائے، اس کو دینا نہ پڑ جائے، پچھلے پہر کاٹیں گے۔ چنانچہ تنادوا مصبحین، جب پچھلا پہر آیا صبح صادق کا تو انہوں نے کہا کہ اٹھو بھائی اٹھو بھائی اٹھو بھائی، چلو چلو جلدی کرو جلدی کرو، اور تنادوا علی حرب قادرین، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالی مسکین، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مانگنے والا پتہ چل جائے تو وہ چلا ہے، بس چپکے 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 چلو۔ تو جب کھیت کے قریب پہنچے تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ تو بالکل تباہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا کھیت نہیں، ہم کہیں اور آ گئے، لیکن پھر دیکھا تو راستہ تو وہی ہے، کھیت تو وہی ہے، کہا کہ بل نحن محرومون، ہم تو لٹ گئے، تباہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں۔ وقال اوسطهم، ان میں سے جو سلیم العقل تھا اس نے ٹوکا تھا کہ بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کے نام پر بھی دے دیا کرو بیچ میں سے۔ اس نے کہا کہ الم اقل لکم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ مخلت ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی تھی۔ ان کو سجھاؤ کہ اللہ کے نام پر دو، تاکہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو رد کر دے، بلاؤں کو ٹال دے، ہمارے یہ محلات اور مکانات شاد و آباد رہیں، بربادی ہم سے دور رہے۔ لیکن اللہ کا احتساب متوجہ ہو جائے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں۔ حالات ہم دیکھ کر آئے تو بس عبرت آتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے، ان کھنڈرات کو دیکھنے سے، کہ رب جب لینے پہ آتا ہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگتے، کچھ بھی نہیں لگتا، بس اس کے امر کی ضرورت ہے، اس کے ارادے کی ضرورت ہے، سب کچھ مریا میٹ ہو جاتا ہے، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سب کو چاہیے کہ پوری قوم مل کر دوبارہ انہیں بحال کریں، مدد کریں، اپنے مال میں سے حصہ نکالیں تاکہ باقی مال محفوظ ہو جائے۔
فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکات، اگر تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو زکوٰۃ کے قلعے بناؤ اس کے ارد گرد، زکوٰۃ و صدقات دو تاکہ تمہارا مال پروٹیکٹڈ ہو جائے، تمہارا مال محفوظ ہو جائے۔ اس لیے ان شہروں میں اجتماعات کی ضرورت ہے کہ حالات حاضرہ سے اس ابتلاء اور آزمائش جو ہم پر گزری ہے، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں، میڈیا میں بھی سوال آتا ہے کہ جی عذاب الہی یا قہر الہی ہے، میں نے کہا یہ نہ کہو، عذاب الہی نہ کہو، قہر الہی نہ کہو، یہ کہو کہ ابتلاء ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے جو ہم پر آ گیا ہے، اور تنبیہ ہے، وارننگ ہے، اللہ کی طرف تنبیہ ہے کہ تم جاگ جاؤ، تم بیدار ہو جاؤ غفلت کی نیند سے، اللہ کو جو تم نے بلا دیا ہے پلٹ آؤ، یہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے، یہ متنبہ کیا جا رہا ہے۔ بس یہ کہ بالاکوٹ کے ذریعے کر دیا ہم بچ گئے، مظفر آباد کے ذریعے کر دیا، باغ کے ذریعے کر دیا، لیکن کسی اور کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس تنبیہ پر قوم کو بیدار ہونا چاہیے، اس تنبیہ پر متنبہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں خود اپنی بارگاہ میں درخواست کا مضمون بتایا ہے کہ تم مجھ سے کیوں نہیں مانگتے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اللہ کہتا ہے تم ہم سے کیوں نہیں مانگ رہے، مانگو مجھ سے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی معزز آدمی یہاں کھڑے ہو کر کہے کہ مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، آپ کہیں کہ 500 روپے دے دو اور وہ نہ دے، تو آپ کہیں گے کہ بڑا کمینہ آدمی ہے، خود ہی کہا۔ تو ایک غیور آدمی جب کہے گا کہ مانگو میں دوں گا، تو مانگو کہ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو پھر جو سخیوں کا سخی ہے اور سب کا داتا ہے، سب کا حاکم ہے، وہ خود کہے کہ مجھ سے مانگو اور ہم مانگیں تو وہ دے گا نہیں، لیکن ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے پروردگار جو پچھلی قومت پر تو نے بوجھ ڈالے تھے ہم پر نہ ڈال، ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ناتواں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم پر نہ ڈال، کرم فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ اگر یہ قوم سب اٹھ کھڑی ہو 15 کروڑ اور اللہ سے سوال کرے تو میں کہتا ہوں کہ آزمائشیں ٹل جائیں گی، امتحان ٹل جائیں گے، بلائیں ٹل جائیں گی، اللہ کی کریمی متوجہ ہو جائے گی۔ اس قوم نے مدد تو کی ہے لیکن رب کی طرف یہ قوم اتنی ابتلا میں بھی جس شان سے متوجہ ہونا چاہیے تھا متوجہ نہیں ہوئی، جو بیداری پیدا ہونی چاہیے تھی وہ بیداری نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو، اور بڑی تنبیہ چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیشن گوئیاں آتی ہیں نا موسمیات کی فلاں کی، تمہارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، وہ جی موسمیات نے یہ کہہ دیا تو بارش نہیں ہوئی۔ موسمیات غلط نہیں کہتا، ایکسپرٹ غلط نہیں کہتے، ان کے پاس ایک اسٹیٹسٹکس ہے، ایک علم ہے، ایک حساب ہے، اس حساب کے مطابق بتاتے ہیں۔ مثلا کچھ سال پہلے کہا تھا کہ ایک سیلاب کراچی کے ساحل کا رخ کر رہا ہے، اتنی رفتار سے آ رہا ہے اور اتنے گھنٹوں کے بعد کراچی کے ساحل کو ٹچ کرے گا۔ کراچی کے بنگلے والوں نے بستر بوریا باندھ لیا تھا، لیکن پھر سیلاب ٹل گیا۔ ماہرین کی پیشن گوئی غلط نہیں تھی، ماہرین اسباب کو دیکھ کر پیشن گوئی کرتے ہیں، فیصلہ مسبب الاسباب فرماتا ہے۔ اس نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ان موجوں کو لے جاؤ کراچی کی طرف، شاید کوئی اللہ والا ہوگا، کوئی اس کا محبوب ہوگا، اس نے پکارا ہوگا کہ اے رب روک دے ان کو۔ رب نے ہواؤں کو حکم دیا تو یوں ٹرن ہو گیا، حکم دیا کہ رخ بدل دو تو بدل دیا۔ تو مذاق نہ اڑائیں کہ ماہرین نے پیشن گوئی غلط کی ہے، پیشن گوئی علم کے حساب سے تھی، وہ صحیح تھی، لیکن اللہ کی مشیت تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہواؤں کو چلاتے تو وہ نہیں ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اتنی رفتار سے چل رہی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اتنے گھنٹے میں ہم تک پہنچ جائے گی، لیکن چلانے والا روک دے تو
کوئی ان کو چلا سکتا ہے؟ کہ برسلنا الریاح لواقحا، فرماتے ہیں کہ ہم سیچوریٹڈ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جل تھل پانی سے لدی ہوئی ہوائیں اور بادل ہم چلاتے ہیں۔ فرمایا کہ لواقح کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو بچہ دینے والی ہو آج کل میں۔ تو فرماتا ہے کہ فسقناہ لبلد میت، ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ ان بادلوں کو چلا کر لے جاؤ فلاں ویران زمین کی طرف، وہ حکم دیتا ہے۔ ہم اپنے مکان پر یا اپنے شہروں کی پلاننگ کے لیے چند 100 گیلن یا چند 1000 گیلن پانی اگر اسٹاک کرنا چاہیں تو اوور ہیڈ ٹینک بناتے ہیں، بڑے مضبوط پلر بناتے ہیں۔ ہم ایک چھٹانک پانی بھی بغیر کسی چیز کے فضا میں روک سکتے ہیں؟ تو قربان جائیے اس کی قدرت پر، جو ملین ٹن پانی اس فضا میں روکے ہوئے بغیر کسی ٹینکر کے اور بغیر کسی چھت کے۔ لیکن کبھی ہم نے اس کی قدرت کی جانب توجہ کی؟ نعروں سے ہم کبھی فارغ ہوئے؟ کبھی اللہ کی الوہیت کو بھی ہمارے یہاں بیان کیا گیا ہے؟ کبھی اللہ کی احدیت و وحدانیت کو بھی ہمارے بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے؟ میرے پاس ایک سوال آیا کہ تم سرور کونین کہتے ہو، سرور عالم کہتے ہو، رحمت للعالمین کہتے ہو، رؤوف الرحیم کہتے ہو، سراج المنیر کہتے ہو، شاہد و مبشر و نذیر کہتے ہو، لطیف و کریم کہتے ہو، تم ساری شانیں بیان کرتے ہو، اگر یہ ساری شانیں رسول کی ہیں تو پھر اللہ کیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں یہ ساری شانیں رسول کی ہیں، قرآن کی آیات کوٹ کی، احادیث کوٹ کی، یہ ساری شانیں رسول کی ہیں۔ اور تم پوچھتے ہو کہ پھر اللہ کے لیے کیا رہا؟ تو میں نے کہا کہ اتنی شانوں والا عبد ہے اور وہ معبود ہے، اتنی شانوں والا ساجد ہے اور وہ مسجود ہے، اتنی شانوں والا مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اتنی شانوں والا مصنوع ہے اور وہ صانع ہے۔ اور ہم واحد ہیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، لیکن ہمارے واعظین کو، مقررین کو اس جہت سے بھی بیان کرنا چاہیے۔ ایسا لگ گیا ہے کہ جیسے الوہیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، اور ہم تقابل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تقابل نہ کرو، الوہیت میں، رسالت میں کوئی تقابل نہیں ہے، رب میں اور بندے میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ بندے اور بندے میں تقابل ہو سکتا ہے، لیکن بندے اور رب میں تقابل نہیں ہو سکتا۔ اپنے جو عقائد ہیں ان سب کی طرف، اساس، اصول، اصل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اس لیے اس ادارے میں جو درس نظامی کا آغاز کیا جا رہا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ طلباء کو داخل کریں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا تجربہ ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہم داخل کریں گے تو ان کو کھانے کو کیا ملے گا، وہ بعد میں آئیں گے، اللہ ان کی روزی پہلے بھیج دے گا، روزی کی کمی واقعہ نہیں ہوگی، بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اور علامہ نوری صاحب کو پکڑ لیجیے گا کہ آپ کو خوراک کی کمی نہیں ہوگی۔ مدرسوں کو آباد کر دیجیے، مدرسوں کو آباد کر دیجیے۔ یہ میرے حضور کے صفہ کے باغات ہیں، یہ چمنستان ہیں، ان کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔ ہم مجرم ہیں، ہم خطاکار ہیں، لیکن ہمیں پلٹ کر اپنے اصل کی طرف آنا چاہیے اللہ کے لیے۔ اور ایک ایک آستانے والے کو پکڑو کہ یہ ہر آستانے پر مدرسہ ہونا چاہیے، دین کا مرکز ہونا چاہیے۔ نذرانوں کو ان پر خرچ کرو جن کے نام پر نذرانے ملتے ہیں۔ مولانا مجاہد ملت مولانا مستار خان نیازی رحمہ اللہ تعالی نے بتایا کہ ایک میٹنگ میں خلیق الزماں مخدوم طالب الامین فہیم کا بھائی اور مخدوم سرور نور کی اولاد میں سے لوگ کھاتے کسی کے نام پہ ہیں اور پھر ناشکر ہو جاتے۔ انہوں نے کہا جی میں پیری مرید میں بلیو نہیں کرتا، حالانکہ ایک ایک کی 40 ہزار ایکڑ زمینیں اس مخدوم سرور نور کی برکت سے، جن کی یہ اولاد ہے، ان میں اب غیر مقلد بھی بن گئے ہیں۔ تو مولانا نیازی نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی، میں نے کہا مخدوم خلیق الزماں تجھ سے مخدوم سرور نوح کو نکال دیں تو تو 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے، تیرا کیا مول اور تیری کیا قیمت ہے؟ تو جس کے نام پہ ہمارے سجادہ گان کھا رہے ہیں،
ان نام والوں اور مزار والوں کے حق کو بھی ادا کریں، اللہ کے لیے ادا کریں، اور کثرت سے مدارس قائم کریں، کثرت سے ادارے قائم کریں۔ ہمیں جو ریناسنس کہتے ہیں، ہمیں ریوائول کی ضرورت ہے، ہمیں سروائیول کی ضرورت ہے، ہمیں بقا کی ضرورت ہے، ہمیں احیاء کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پوری قوت سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بلایا، میں نے یہ چند کلمات کہے، میرے کلمات میں تلخی ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے میرے بس میں ہو تو میں اپنا جو درد دل ہے نا وہ نکال کر آپ کو دکھا دوں، اور میں آپ کے اندر انڈھیل سکوں تو میں انڈھیل دوں کہ ہم یہاں پستی کی کس مقام پر کھڑے ہیں اور کیا صورتحال ہے، اور ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کتنی کاہلی اور سستی کی ہے۔ دوسرا اگر 1000 میل کی رفتار سے چل رہا ہے تو آپ 5000 میل کی رفتار سے چلیں گے تو تب کچھ وقت کے بعد اس کو کیچ کر سکیں گے اور پہنچ سکیں گے۔ ہم ریاضی فزکس پڑھنا جب میں نے 9th میں شروع کیا تو موڈ اور مین اس میں ایک لیسن ہوتا تھا، اس میں یہ سوال کیا جاتا تھا کہ ایک ٹرین 100 میل کی رفتار سے چل رہی ہے اور پیچھے ایک ٹرین جو اس سے 200 میل پیچھے ہے، تو وہ کتنی رفتار سے چلے کہ 5 گھنٹے میں اس ٹرین کو پہنچ جائے۔ تو وہ سوال نکال کے بتاتے تھے تو اتنی رفتار سے چلے گی تو اتنے گھنٹوں میں جا کر پہنچ لے گی۔ آپ یہ سوال نکالیں خلوت میں، اب ہمیں کس رفتار سے کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مقابل تک پہنچ جائیں۔ اللہ کے لیے توجہ کریں، اللہ کے لیے غور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔